السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہے کہ آج ہم 10واں پارہ وَاعْلَمُوا سٹارٹ کر رہے ہیں۔ کتنے لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ سپارہ قرآن پاک شروع کیا اور کتنے لوگ چلے گئے، کسی کی شادی ہو گئی، کسی کا کوئی مسئلہ، کسی کا کوئی مسئلہ، اور کچھ کو ویسے اللہ توفیق نہیں دیتا، کچھ کو ویسے ہی اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا۔ تو یہ آپ سب کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق بخشی ہے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی، سمجھنے کی۔ قرآن پاک کو پڑھنا گویا کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے میسیج کو آپ پڑھتے ہیں، اللہ نے آپ کو کیا پیغام بھیجا ہے، اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، دنیا میں کیسے رہنا ہے۔ تو وَاعْلَمُوا وَاعْلَمُوا، اور جان لو تم، انما کہ بے شک، جو غنیم تم نے غنیمت حاصل کی ہے۔ اب اس کو پڑھیں گے، غنیم تم من شیئن، جو تم نے غنیمت حاصل کی ہے کسی چیز سے، فَأَنَّ لِلَّهِ، تو بے شک اللہ کے لیے ہے، خُمُسَهُ، اس کا 5واں حصہ۔ خمس کہتے ہیں 5 کو، اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ، اور اس کے رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت والے کے لیے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں، وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے لیے۔ ان کنتم، اگر ہو تم، آمنتم باللہ، ایمان لائے اللہ پر، وما انزلنا، اور اس پر جو ہم نے اتارا، جو ہم نے نازل کیا، علی پر، عبدی بندے، نہ اپنے، یوم الفرقان، یوم الفرقان، فیصلے کے دن، فرقان فرق کے دن، فرق یعنی فیصلے کے دن، یوم جس دن، یوم التقى الجمعان، تو آگے ہے چھوٹا سا، آگے دیکھیں تو یہاں پر کیا کریں گے، وقف کریں گے، یوم التقى الجمعان، جس دن ملی جمعان، 2 جماعتیں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، اخفا، شیء پہ کیا کریں گے، اخفا، شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بامحاورہ ترجمہ، جان لو کہ تم جس چیز کی، جس قسم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو، جس طرح کی، جس قسم کے بھی جو کچھ تم غنیمت حاصل کرو، اس میں 5واں حصہ تو اللہ کا ہے اور رسول کا ہے، اور قرابت داروں کا، اور یتیموں، اور مسکینوں کا، اور مسافروں کا۔ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتاری ہے، یعنی تمہارا اگر اللہ پر ایمان ہے اور قرآن پاک پر ایمان ہے، تو پھر تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اس کے بارے میں تمہیں بحث و مباحثہ نہیں کرنا پڑے گا۔ جو دن حق و باطل کی جدائی کا تھا، جس دن 2 فوجیں آپس میں ملی تھیں، مطلب لڑائی کے لیے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھا، سب سے پہلا نمبر جو ہے یہاں آپ دیکھیں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جو کچھ بھی، جس قسم کا بھی تم غنیمت حاصل کرو، جان لو کہ جس قسم کی جو کچھ غنیمت تم حاصل کرو، غنیمت ہے کیا چیز، ٹھیک ہے، غنیمت سے مراد وہ مال ہے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا سورۃ الانفال کے سٹارٹ میں، انفال کیا ہے،
وہ انفال نفل کی جمع ہے جس کا مطلب ہے زائد، ٹھیک ہے. اور یہاں پر مال غنیمت کی بات آ رہی ہے. مال غنیمت وہ جنگ میں جو مال کافروں کا ملتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مال غنیمت. اور مال یعنی انفال یا غنیمت دونوں مطلب ایک ہی ہے، کیونکہ وہ آپ کو غنیمت میں ملا ہے، مطلب آپ نے اس پہ آپ کا کوئی روپیہ پیسہ خرچ نہیں ہوا، لیکن آپ کے بغیر محنت کے وہ آپ کو آیا. جہاد پہ گئے اور آپ کو وہ مال ملا. کافر جو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جو کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ 20 سال کے بعد طالبان نے اپنا افغانستان پر دوبارہ وہ قابض ہوئے، انہوں نے اپنا قبضہ چھڑوایا امریکہ سے، اور امریکہ جتنا کچھ چھوڑ کے گیا وہ سارا طالبان کے لیے کیا تھا؟ مال غنیمت تھی. اور اسی طرح سے کیا ہے، جان لو کہ اچھا غنیمت سے مراد کیا ہے؟ جو کافروں سے لڑائی کے نتیجے میں مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے. پہلی امتوں میں اس کا طریقہ یہ تھا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد کافروں سے حاصل کردہ سارا مال ایک جگہ ڈھیر کر دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا کر بھسم کر دیتی. لیکن امت مسلمہ کے لیے یہ مال غنیمت حلال کر دیا گیا. جو مال بغیر لڑائی کے صلح کے ذریعے، جو مال بغیر لڑائی کے صلح کے ذریعے یا جزیہ و خراج سے وصول ہو، جزیہ سے یعنی ٹیکس وغیرہ یا خراج سے جو وصول ہوتا ہے اسے مال فے کہا جاتا ہے. غنیمت میں اور فے میں بڑا فرق ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ پھر سمجھیے، جو مال غنیمت ہے وہ دشمنوں سے جنگ کے نتیجے میں ان کا جو مال مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے وہ ہے غنیمت. اور مال فے، فے کیا ہے؟ جو بغیر جنگ کے، جو بغیر محنت کے، بغیر جنگ کے، بغیر کسی یعنی مشقت کے، وہ صرف یوں سمجھ لیں کہ صلح کے ذریعے وہ کہیں، کافر کہیں کہ اتنا مال یا اتنا کچھ لے لو ہم سے، اور جنگ نہیں کرتے، ٹھیک ہے. یا وہ جزیہ، جیسے خیبر میں کیا کہتے ہیں اس کو، جزیہ، یعنی کہ لوگوں نے کچھ یہودیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالنا چاہا، لیکن وہ راضی ہو گئے تھے اس بات پر کہ آپ ہم سے جزیہ لے لیں، ٹیکس لے لیں اور ہمیں نکالیں نا. ایسے تھا کہ نہیں تھا؟ تو وہ مال وہ فے مال ہے، ٹھیک ہے. وہ کیا ہے؟ وہ مال فے ہے. اچھا، اب مال غنیمت مال فے دونوں کی سمجھ آ گئی؟ آ گئی ہے کہ گئی ہے جو آئی تھی وہ بھی؟ اچھا جی. تو کبھی غنیمت کو بھی فے سے تعبیر کر لیا جاتا ہے. من شیء سے مراد جو کچھ بھی، من شیء جو کچھ بھی، جس قسم کا بھی، یعنی تھوڑا ہو یا زیادہ، قیمتی ہو یا معمولی، سب کو جمع کر کے اس کی تقسیم حسب ضابطہ کی جائے گی. کسی سپاہی کو اس میں سے کوئی چیز تقسیم سے پہلے اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی. وہ بڑی بھی ہو سکتی ہے، وہ رائی جتنی بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی کو بھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد کہا فَأَنَّ لِلَّهِ، تو یہ کس کے لیے ہے؟ پہلا نمبر اللہ کا ہے. اللہ کا لفظ بطور تبرک کہا گیا ہے، اس لیے کہ ہر چیز کا اصل مالک تو اللہ ہی ہے. اب اللہ کو تو کوئی چیز پہنچتی نہیں ہے، اللہ کو کوئی پکڑاتا ہے ہاتھ میں کہ یہ لے، نہیں، نہ اللہ کے پاس کوئی جاتی ہے کوئی چیز. اور حکم بھی، جیسے ہر چیز کا اصل مالک بھی اللہ ہے اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے. مراد اللہ اور اس کے رسول سے، رسول کے حصے سے ایک ہی ہے. یعنی سارے مال غنیمت کے 5 حصے کر کے 4 حصے تو ان مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے جو جنگ میں شریک ہوئے ہیں اور جنہوں نے حصہ لیا. ان میں سے پیدل جو ہوگا اس کو 1 حصہ اور سوار کو 3 گنا حصہ ملے گا. پیدل کو 1 حصہ اور سوار کو 3 حصہ گنا، 3 زیادہ حصے ملیں گے. 5واں حصہ جسے عربی میں خمس کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حصہ اپنی ضروریات، ازواج مطہرات کی ضروریات اور مسلمانوں کے مفاد عامہ میں لگاتے تھے. اب اللہ کے رسول بذات خود تو موجود نہیں ہیں، اب وہ 5واں حصہ اب جنگ میں اگر حاصل ہوگا تو وہ سارا مفاد مسلمانوں کے مفاد عامہ میں وہ خمس استعمال ہوگا. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میرا جو 5واں حصہ ہے وہ بھی مسلمانوں کے مسالے پر ہی خرچ ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ رسول اللہ کے قرابت داروں کا، پھر یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ خمس حسب ضرورت خرچ کیا جائے گا، جہاں ضرورت پڑے گی، جہاں زیادہ ضرورت ہو وہ خمس کو وہاں خرچ کر دیا جائے۔ کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ اذ جب انتم تھے تم بالعدوۃ الدنیا قریبی کنارے پر، وہم اور وہ بالعدوۃ القصویٰ دور کے کنارے پر تھے، والرکب اسفل منکم اور قافلہ اسفل نیچے تھا، منکم تم سے، ولو اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے، لاختلفتم تو ضرور تم اختلاف کرتے، فی المیعاد وقت مقرر میں، ولیکن لیقضی اللہ اور لیکن اکٹھا کر دیا تمہیں، یعنی تاکہ پورا کر دے اللہ، امرن اس کام کو، کانا مفعولا جو تھا کیا جانے والا، لیہلکا تاکہ وہ ہلاک ہو، من ہلاکا جو ہلاک ہو، عن بینۃ واضح دلیل سے، ویحییٰ اور وہ زندہ رہے، من جو حیا زندہ رہے، عن بینہ واضح دلیل سے، وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا جب تم پاس والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے، اور قافلہ تم سے بہت نیچے تھا۔ اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو یقیناً تم وقت معین پر پہنچنے میں مختلف ہو جاتے، تاکہ کر ڈالے اللہ ایک کام جو مقرر ہو چکا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل پر یقین جان کر ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل پر یعنی حق جان کر زندہ رہے، بے شک اللہ بہت خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں اس آیت کریمہ میں دیکھیں، دنیا سے مراد، دنیا جو ہے نا دنو سے ہے، بالقصوۃ دنیا، دنیا سے مراد جو ہے قریب ہے، وہ کنارہ جو مدینہ شہر کے قریب تھا۔ الدنیا، دنیا کا مطلب ہے قریب، جیسے یہ ہماری دنیا ہے تو دنیا قریب ہے، آخرت دور ہے، دنیا کے بعد کا نتیجہ آخرت ہے، تو یہاں پر ہے دنیا اور قصویٰ دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ دنیا قریب یعنی وہ کنارہ جو مدینہ شہر کے قریب تھا، قصویٰ کہتے ہیں دور کو، یعنی کافر اس کنارے پر تھے جو مدینہ سے نسبتاً دور تھا۔ اور دیکھیں قافلہ تم سے نیچے تھا، قافلہ کون سا قافلہ اس سے مراد ہے؟ اس قافلے سے مراد وہ تجارتی قافلہ جو حضرت ابو سفیان کی قیادت میں شام سے مکہ جا رہا تھا، اور جسے حاصل کرنے کے لیے ہی دراصل مسلمان اس طرف آئے تھے۔ یہ پہاڑ سے بہت دور مغرب کی طرف نشیب میں تھا، جبکہ بدر کا مقام جہاں جنگ ہوئی بلندی پر تھا۔ تو اب اس کے بعد ہے کہ اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو یقیناً تم وقت معین پر پہنچنے میں مختلف ہو جاتے، تمہارے اندر اختلاف پڑ جاتا، یعنی اگر جنگ کے لیے باقاعدہ دن اور تاریخ کا ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ یا اعلان ہوتا تو یقین تھا کہ تم لڑائی کی تاریخ میں مختلف ہو جاتے، لیکن چونکہ اس جنگ کا ہونا اللہ نے لکھ رکھا تھا، اس لیے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ دونوں فریق بدر کے مقام پر ایک دوسرے کے مقابل بغیر پیشگی وعدہ وعید کے صف آرا ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کے لیے سبب لگا دیا کہ یہ خود وہاں پر آ گئے۔ اور اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ کر ڈالے ایک کام کو جو مقرر ہو چکا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو یقین وہ دلیل پر ہلاک ہو، یعنی
یقین جان کر ہلاک، اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل پر، یعنی حق کو جان کر پہچان کر وہ زندہ رہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علت ہے اللہ کی اس تقدیری مشیت کی جس کے تحت بدر میں فریقین کا اجتماع ہوا، تاکہ جو ایمان پر زندہ رہے تو وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے اور اسے یقین ہو کہ اسلام حق ہے، کیونکہ اس کی حقانیت کا مشاہدہ وہ بدر میں کر چکا ہے۔ اور جو کفر کے ساتھ ہلاک ہو تو وہ بھی دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، کیونکہ اس پر یہ واضح ہو چکا ہے کہ مشرکین کا راستہ گمراہی اور باطل کا راستہ ہے۔ اپنے اپنے راستے کا تعین کر کے وہ زندہ رہے اور ہلاک، اسے پتہ چل جائے۔ اور ایسا ہوا، حق جو تھا جب غالب آیا تو مسلمانوں کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ راستہ حق ہے، سچ ہے، کہ تھوڑے سے 313 لوگ جو تھے مسلمان غالب آ گئے 1000 کے لشکر پر، اور بغیر یعنی ساز و سامان کے تھے، جبکہ وہ لوگ ساز و سامان کے ساتھ تھے۔ اور جب یریکہم اللہ، جب دکھا رہا تھا آپ کو انہیں، یریکا دکھا رہا تھا آپ کو، کس کو؟ اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہو رہا ہے، ہم انہیں، کنہیں؟ کافروں کے لشکر کو، اللہ فی منامی کا، آپ کے خواب میں، قلیلہ تھوڑے، ولو، اور اگر اراکہم، وہ دکھاتا آپ کو انہیں، کثیرن زیادہ، لفشلتم، تو ضرور تم ہمت ہار جاتے، اور لتنازعتم، اور ضرور تم آپس میں جھگڑتے، فی الامر، اس معاملے میں، اور لیکن ولیکن اللہ سلم، اور لیکن اللہ نے سلامت رکھا، انہ، بے شک وہ، علیم، خوب جاننے والا، بذات الصدور، سینوں والی بات کو۔ بامحاورہ ترجمہ ہے کہ جب کہ اللہ نے تجھے تیرے خواب میں، اللہ اپنے نبی سے، جب اللہ نے آپ کو آپ کے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی، اور اگر وہ آپ کو زیادہ دکھاتا تو تم بزدل ہو جاتے اور اس کام کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ نے بچا لیا اور وہ دلوں کے بھیتوں سے خوب آگاہ ہے۔ اچھا، یہاں دیکھیے، خواب میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دکھائی۔ اب اس کی حکمت بھی بتا دی کہ کیا حکمت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی، اور وہی تعداد آپ نے صحابہ کرام کے سامنے بیان کر دی، جس سے ان کے حوصلے بڑھ گئے کہ وہ تو ہیں ہی تھوڑے اور ہم تو جلدی سے ان کو ختم کر دیں گے۔ اگر اس کے برعکس کافروں کی تعداد زیادہ دکھائی جاتی تو صحابہ میں پست ہمتی پیدا ہونے اور آپس میں اختلاف کا اندیشہ تھا، لیکن اللہ نے ان دونوں باتوں سے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے وَإِذْ، اور جب، وَإِذْ، اور جب، یُرِیکُمُوہُم، وہ دکھلا رہا تھا تمہیں ان کافروں کو، اِذِ التقیتم، جب تم باہم ملے، فی اعینکم، تمہاری آنکھوں میں، قلیلا، و تھوڑے، اور یقللکم، اور وہ کم دکھلا رہا تھا تمہیں، فی اعینہم، ان کی آنکھوں میں، لیقضی اللہ، تاکہ پورا کر دے اللہ، امرن، اس کام کو، کانا مفعولا، جو تھا کیا جانے والا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف لٹائے جاتے ہیں تمام معاملات۔ بامحاورہ ترجمہ، جب اس نے بوقت ملاقات انہیں تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھایا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں بہت کم دکھایا، تاکہ اللہ اس کام کو انجام تک پہنچا دے جو مقرر کر چکا تھا، اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ اب نبی کو خواب میں دکھایا کہ کافر تھوڑے ہیں، اور پھر جب آمنے سامنے بدر کے دن مقابلہ ہوا، آمنے سامنے آئے، تو اس دن کیا کیا؟ وہ کافروں کو اور مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کی نگاہوں میں کم دکھا رہا تھا، یعنی وہ کافر بھی تم سے خوف کھا کر نہ پیچھے ہٹیں،
پہلا واقعہ خواب کا تھا اور یہ دکھلانا عین قتال کے وقت تھا۔ پچھلی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا اور یہاں یہ عین قتال کے وقت کی بات ہو رہی ہے، جیسا کہ الفاظ قرآنی سے بھی واضح ہے۔ تاہم یہ معاملہ ابتدا میں تھا، لیکن جب باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی تو پھر کافروں کو مسلمان اپنے آپس میں دگنے نظر آنا شروع ہو گئے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 سے بھی پتہ چلتا ہے۔ بعد میں زیادہ دکھانے کی حکمت یہ تھی، جب آمنا سامنا ہوا نا، ابھی لڑے نہیں ہیں، صفیں باندھ رہے ہیں، تو مسلمانوں کو کافر تھوڑے سے اور کافروں کو مسلمان تھوڑے سے نظر آ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ بس جلدی سے ہم نے ان کو ختم کر دینا۔ لیکن جب عین لڑائی کا وقت ہوا، ٹھیک ہے، مسلمان آپس میں لڑنا شروع ہو گئے، تو پھر کافروں کو مسلمان زیادہ نظر آنا شروع ہو گئے۔ اس میں حکمت کیا تھی کہ کثرت کو دیکھ کر ان کے اندر مسلمانوں کا خوف اور دہشت بیٹھ جائے، جس سے ان کے اندر بزدلی اور پست ہمتی پیدا ہو جائے۔ اس کے برعکس پہلے کم دکھانے میں حکمت یہ تھی کہ وہ لڑنے سے گریز نہ کریں، بلکہ کہیں یہ تو تھوڑے، ہم جلدی ان کو ختم کر دیں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، اللہ تعالیٰ تاکہ اللہ اس کام کو انجام تک پہنچا دے جو وہ کانا مفعولا، جو مقرر کر چکا تھا۔ اس سب کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے معرکہ حق و باطل واقع ہونے کا جو فیصلہ کیا ہوا تھا وہ پورا ہو جائے، اس لیے اس نے اس کے اسباب خود پیدا کر دیے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ یقیناً ہر کام کا پھرنا اللہ کی طرف ہے، ہر کام کا انجام بھی اللہ کی طرف سے۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ بدر میں تھوڑے سے مسلمانوں کو غالب کر سکتا ہے اور کافروں کے لشکر کو، ہزاروں کے لشکر کو مغلوب کر سکتا ہے، تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے جب چاہے جس وقت چاہے کر سکتا ہے۔ اب جنگ بدر والی جو مثال ہے، آپ طالبان کے پاس بھی سمجھیں، افغانستان میں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ طالبان امریکہ کے سامنے، جو سپر پاور کہلاتا ہے، اس کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں تھے، لیکن اللہ کی ذات نے غلبہ دیا۔ جس کا اللہ پر غلبہ ہوگا، اللہ پر جس کا یقین ہوگا، جس کا اللہ کی ذات پہ توکل ہوگا، وہ تھوڑے بھی ہوں گے تو غالب آ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔